جتنا بھی ہم اس کو کنڈیم کر لیں شاید وہ الفاظ بھی کم ہیں. ہمارے احساسات اور ہمارے جو ایموشنز کے اتنا بروٹل واقعہ ہو جائے کہ آپ کول مائنرز کو یا ایون کسی کو بھی آپ اس طریقے سے آپ ان کو شہید کر دیں, اس سے بڑی ظلم اور بربریت نہیں ہو سکتے. اور اس ملک نے بڑی قربانیاں دی ہیں ٹیررزم کے خلاف. تو اور اس کمیونٹی کے اوپر تو بار بار اٹیکس ہو رہے ہیں, پچھلے کئی دہائیوں سے اس کے اوپر ہو رہے ہیں. تو وہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہے. جہاں تک یہ بات ہے کہ ان کی سیٹسفیکشن نہیں ہو رہی, آج سی ایم بلوچستان صاحب بلوچستان بھی وہاں پہ پہنچ گئے. وہ باہر گئے ہوئے تھے لیکن انہوں نے اپنی سب چیزیں وہ کر کے تر کر وہ یہاں پہ پہنچے. ہمارے بھی 2 وفاقی وزراء گئے, انٹیریئر منسٹر بھی وہاں پہ گئے. اگر ان کی سیٹسفیکشن نہیں ہو رہی وہ اپنی جگہ حق بچانے پہ, کیونکہ ظاہر بات ہے واقعہ ثانیہ اتنا بڑا ہوا اور پہلی دفعہ نہیں ہو رہا, بار بار ان کے ہو رہا ہے, تو اس کے اوپر تو کوئی کویسچن ہی نہیں ہے. پی ایم صاحب نے اپنے لوگ بھی بھیجے ہیں, انٹیریئر منسٹر کو بھی بھیجا ہے, اور پی ایم صاحب نے اپنے خود ان کے ٹویٹ کا وہ کیا, وہ بھی جائیں گے. بہرحال میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ ہمیں یونائٹڈ ہونا چاہیے. ہمیں یہ کویسچن نہیں کرنا چاہیے کہ کون کیا کہہ رہا ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ دہشت گردی جتنے عرصے سے پاکستان اس کا شکار اور جس بھی کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, یہ پراپر ایک گیم پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے. اس میں اسرائیل بھی انوالوڈ ہے, اور اس کی تو پرابیبلی میرے خیال میں داعش نے رسپانسبلٹی بھی قبول کر لی ہے. تو وہاں پہ ہمیں اندرونی تھریٹس بھی ہیں, ہمیں بیرونی تھریٹس بھی ہیں, اور پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن ایسی ہے. پاکستان ایک اٹامک پاور بھی ہے, اسلامی ملکوں میں بڑی اس کی حیثیت ہے. وہاں پہ ہمارے جو انڈیا ہے اور جو اسرائیل ہے, اسپیشلی انڈیا, اس کو ہم کھٹکتے ہیں, اس کو ہماری ایگزسٹنس اچھی نہیں لگتی. وہ ہمیں ہمیشہ ملائن کرتا ہے کہ جی پاکستان ڈو مور کرے یا پاکستان کی طرف سے دہشت گردی ہو رہی ہے. لیکن اگر آپ کو یاد ہو پچھلی دفعہ جو نیٹ ورک پکڑا گیا تھا بلوچستان میں, وہ اسپیشلی جو کلبھوشن یادیو والا معاملہ ہوا تھا, تب وہ پراپر ان کی کنفیشن تھی کہ ہم پاکستان کو اور بلوچستان کو ڈسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. ایتھنیسٹی یہاں پہ پہلاتے ہیں, فرقہ واریت پہلاتے ہیں, اور فرقہ واریت کے خلاف اور ان اقلیتوں کے حقوق کے خلاف ہم آپ سب کو اکٹھے ہو کے جو ہیں وہ ایک رول ادا کرنا پڑے گا, اور اس میں ہم سب ساتھ اکٹھے کھڑے ہیں. آئی ہوپ کہ ایسا واقعہ دوبارہ سے نہ ہو جائے, لیکن یہ تبھی دوبارہ ایسا واقعہ نہیں ہوگا اگر ہم سب اکٹھے ایک پیج کے اوپر ہو جائیں. بہت ہی بہرحال تکلیف دہ عمل ہے. میں ٹھیک ہے, لیکن پرائم منسٹر اس میں پڑوسی ملک ملوث ہو سکتا ہے, وہ اس طرح کی کارروائیاں ہمارے ملک میں کرتا رہتا ہے. داعش نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی, لیکن کوئی بھی نیٹ ورک ہو, کوئی بھی ملک ہو, وہ اندر کے لوگوں کو استعمال کیے بغیر اس طرح کی کوئی کارروائی نہیں کر سکتا. حکومت کیا اب تک پتہ چلانے میں کامیاب ہوئی ہے کہ ملک کے اندر سے کون سے ایسے عناصر تھے جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, جو اس طرح کی کارروائیوں میں ایسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں؟ یہ تو ارباب ایسا معاملہ ہے نا کہ نیفٹا بھی اپنی وارننگ جاری کر چکا تھا, انٹیریئر منسٹری بھی بڑی الرٹ تھی. انفیکٹ جب یہ پاکستان کے اندر جب پی ڈی ایم کے جلسے جلوس شروع ہوئے تو آپ کو شاید یاد ہے کہ شیخ رشید صاحب نے, اور جب پہلے کے انٹیریئر منسٹر تھے بریگیڈیئر اعجاز صاحب نے, ان کی جو انہوں نے کہا تھا کہ جی اپوزیشن کے بھی لیڈران کو تھریٹس ہیں, تو اس وقت تو بڑا اپوزیشن نے شور مچایا تھا کہ نہیں جی آپ ہمیں پروٹیکشن دیں. لیکن جب بھی آپ کے ملک میں اس طرح کے واقعات ہوں گے, لوگ ایک پیج پر نہیں ہوں گے, پولیٹیکل پارٹیاں جب اپنے مفادات کی خاطر جائیں گے تو اس کا ہمیشہ فائدہ دشمن ہی اٹھائیں گے, اور پھر پاکستان تو بہت ہی کھٹکتا ہے. اور یہ صرف یہ بارڈرز کے اوپر یا ود ان دا کنٹری کوئی یہ والی فزیکل وار نہیں ہو رہی, اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں ہائیبرڈ وار بھی ہو رہی ہے, 5th جنریشن وار, اور جس کے اندر جو ای او کی ڈس انفارمیشن لیب اور یا پھر جو پاکستان نے خود ان کے نیٹ ورک پکڑے ہیں کہ وہاں پہ 15 سال سے ایسے این جی اوز اور ایسے رائٹرز ہیں جو مر بھی گئے ہیں, ان کے نام سے آرٹیکل چھپائے جا رہا ہے اور کہا کہ جی پاکستان گورنمنٹ فیل, اور سب سے زیادہ اس میں ٹارگٹ آئی ایس آئی کو, اور سب سے زیادہ ٹارگٹ اس میں ہمارے آرمی کو کیا جاتا ہے. اب آرمی کو ڈسٹیبلائز کون کرنا چاہتا ہے؟ آرمی کے بارے میں پاکستان کی آرمی کو جو ون آف دی بیسٹ آرمی ان دا ورلڈ ہے, اور پیس کور میں ہمارے یو این میں ہماری بڑی خدمات ہیں. بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ پوری قوم کو ایک ہونا چاہیے. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں پوری قوم ہے بھی ایک, پورے ملک میں اس وقت احتجاج کا سلسلہ چل رہا ہے, چاہے وہ بڑے شہروں چھوٹے شہروں, مختلف مقامات پر سڑکوں پر یہ احتجاج اس برادری سے اظہار یکجہتی کے لیے دیا جا رہا ہے. لیکن پرائم منسٹر جو تاخیر کر رہے ہیں اس سے پھر اپوزیشن کو ایک اور موقع مل سکتا ہے تنقید کرنے کا, ایک نیا موضوع مل سکتا ہے گورنمنٹ کے خلاف اور حکومت کے خلاف تنقید کرنے کا. تو پھر تو پرائم منسٹر کو بالکل تاخیر نہیں کرنا چاہیے, اپوزیشن کو بالکل یہ موقع نہیں دینا چاہیے. کیا سمجھتی ہیں آپ؟ دیکھیں ارباب سوال کریں اور میں آپ کا لہجہ دیکھ رہی ہوں سے آپ بات کریں, کیونکہ آپ بھی سینسٹیوٹی کو سمجھ رہے ہیں, آپ سمجھ چکے ہیں کہ ہم کس چیز کے بارے میں بات کریں. تو میرے اور آپ کے الفاظ اور میرے اور آپ کی ٹون بالکل ڈیفرنٹ ہے. جس طرح جب ہم پولیٹیکل شو کرتے ہیں, میں نے اب اکثر بڑے ٹاک شو کیے ہیں, اس کی وجہ یہ کہ معاملہ بہت سینسیٹیو ہے.
اور وہ لوگ واپس نہیں آ سکتے ہیں. مسئلہ یہ کہ بس ہم نے یہ تدارک کرنا ہے کہ نیکسٹ پاکستان میں سے واقعات نہ ہوں. لیکن جن لوگوں کی یا جن نگران کی آپ نے بات کی ہے, دیکھیں ان کا ذاتی مفاد پہلے وہاں سے آیا جب پاکستان کو فیٹف کے بل میں سے نکالنا تھا اور پارلیمنٹ سے ہم نے ایک لا پاس کروانا تھا, اور وہ فیٹف کی ریکوائرمنٹ تھی, اور پاکستان کو گرے لسٹ میں ہماری حکومت نے نہیں ڈالا تھا, پچھلی حکومت نے ڈالا تھا, اور وہ کہہ رہے تھے پاکستان کو بھلے بلیک لسٹ کر دو. اور پاکستان کو بلیک لسٹ کون کرنا چاہتا ہے؟ ہمارے دشمن کرنا چاہتے ہیں, انڈیا کرنا چاہتے ہیں. اگر پاکستان کے اوپر خدا نخواستہ سینکشنز لگ جاتی ہیں, پاکستان کے اوپر پابندیاں لگ جاتی ہیں, پاکستان کا اکانومی فری فال کر جاتا ہے, روپے کی ڈی ویلیو ہو جاتا ہے, پاکستان کے لوگ بھوکے مریں گے, پھر پاکستان کی اکانومی تو نہیں سٹیبل ہو جائے گی. پاکستان تو سٹیبل نہیں ہوگا, 22 کروڑ عوام ہیں, ہم بہت بڑی آبادی ہیں. تو اس ٹائم بھی انہوں نے پاکستان کو ریٹرن ان آر او دیا, انہوں نے اپوزیشن, انہوں نے کہا کہ جی آپ 37 شکوں میں سے 34 شکے نیب کے آپ نکال دیں, نیب کو ٹوتھ لیس کر دیں, منی لانڈرنگ کو لائسنس ٹو کرپشن دے دیں. تب بھی انہوں نے وہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا. لیکن بہرحال وہ پرائم منسٹر عمران خان کی اور اسپیکر صاحب کی اور چیئرمین صاحب کی, سینٹ چیئرمین صاحب کی بڑی اچھی حکمت عملی تھی کہ ہم نے اس کو جوائنٹ سیشن سے پاس کروایا اور پاکستان کو ہم نے بلیک لسٹ نہیں ہونے دیا. سیکنڈ اگر آپ دیکھیں جو وہاں سے ان آر او نہیں ملا تو وہاں سے پھر انہوں نے پی ڈی ایم کے, یہ پاکستان ڈیموکریٹک الائنس نہیں ہے, یہ پاکستان ڈکیت الائنس ہے. یہ کرپٹ لوگ جمع ہوئے ہیں جو اپنے نالائق بچوں کو پاکستان کے سر کے اوپر تھوپنا چاہتے ہیں, اور ان کو اپنے ذاتی مفاد ہے. خود لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسروں کے بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی سردی میں آپ لوگ باہر نکلے اور پاکستان کے خلاف, اسٹیٹ کے خلاف, جنرل کے خلاف, ڈی جی آئی کے خلاف آپ بغاوت کر دیں. ان کے اوپر تو آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. اس سے بڑی کیا بغاوت ہوگی کہ آپ اپنے جرنیل کے خلاف, سپہ سالار کے خلاف, جب آپ کی اسٹریٹجک پوزیشن اتنی مشکل ہو, جب آپ کو وار اور ٹیرر کے خلاف آپ کی قربانیاں نہ گنی جا رہی ہیں اور آپ کے بچے شہید ہو رہے ہیں, آپ کی خواتین شہید ہو رہی ہوں, بے گناہ لوگ شہید ہو رہے ہوں. تو ایسے میں اب اگر وہ تیسرا موقع بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتے ہیں, ان کے اپنے جب یہ لوگ باولپور میں جو ہے اپنے جلسے نکال رہے تھے, انہوں نے ایک دفعہ بھی ذکر نہیں کیا ہمارے 11 فوجی جو شہید ہوئے, انہوں نے ایک دفعہ بھی مچھ والے واقعے کا ذکر نہیں کیا. اسی طریقے سے کتنے اٹیکس سندھ کے اندر جو ہے رینجرز کے اوپر ہو چکے ہیں, اس کے بارے میں انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا. تو دیکھیں کچھ واقعے ایسے ہوتے ہیں جس کے اوپر سیاست اچھی نہیں لگتی ہے, کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جس میں میں اور آپ الفاظ بیس استعمال کریں کہ ہم سے خدا نخواستہ کوئی ہرٹ نہ ہو جائے, کوئی ایسی بات ہمارے منہ سے ایسے نہ نکل جائیں جس سے دل آزاری ہو جائے. میرے خیال میں اپوزیشن کو, پی ڈی ایم کو اب اپنی سیاست کو ہی ترک کر دینا چاہیے. اگر آپ کو یاد ہوگا جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا تو پرائم منسٹر عمران خان نے اپنی 126 ڈیز کی جو سیٹ ان تھا اس کو کال آف کر دیا تھا کہ میرے لیے سب سے بڑا پاکستان کا مفاد ہے, میرے لیے سب سے اہم پاکستان کے بچے ہیں, میں نے اپنی سیاست ترک کر دی. اس وقت انہوں نے اپنی وہ جو ہمارا بڑا کامیاب دھرنا تھا, ہم نے اس کو پاکستان کے مفاد کے لیے چھوڑ دیا تھا. تو اب پی ڈی ایم کو بھی چاہیے جب مچ جیسے واقعات ہو جائیں, آپ کو انٹرنل تھریٹ ہو تو ایکسٹرنل تھریٹ سے تو آپ تبھی نمٹیں گے نا جب آپ انٹرنلی اسٹیبل ہوں گے. تو میرے خیال میں پی ڈی ایم کے اس موقع پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.